الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على حبيبه بشيرا ونذيرا سبحان الله وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله چشم و چراغ خانوادہ مجدد دوران حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا چشتی مہروی مبتدلہ سبحان اللہ سامعین معززین لاعلی سن کروڑ علاقے گاؤں کی نا 98 دے اندر جناب حاجی محمد نذیر صاحب مرحوم و مغفور دے چہلم دے موقع تے انہوں دے لواحقین کی طرفوں دعوت دے سبب حاضر ہون دا موقع ملے دوستانہ ایک مرتبہ پھر شرف لقاء حاصل ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ
سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے جوڑے پاک دا صدقہ دارین دی سعادت نال نوازے. حضور سیدنا لعل عیسن رضی اللہ تعالی عنہ دے مبارک علاقے دے اندر پہلی مرتبہ خدمت دین دا شرف حاصل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. دوستاں نے اہل دعوت نے ناچیر نو انہاں دی شان دا موضوع آکھیا سی. لیکن چہلم دے اس موقع تے اس دی مناسبت نال میں موضوع بیان کراں گا اور آپ دا ذکر خیر بچ ضرور کراں. سبحان اللہ. کیونکہ آپ کی ہستی نام جو مشہور رکھ دی وہ آپ کا اصلی نام نہیں. دنیا انہوں دے حالات شریف تو واقف نہیں. آپ کا نام محمد یوسف سی. سبحان اللہ. لعل عیسن جڑا آپ نے کیا جاندہ ایک دربار سی صاحب ایک بزرگ دا انہوں دا نام شریف سی عیسیٰ. آپ نے انہوں نال عشق بڑا سی. بڑا وقت انہوں دے دربار تے گزاریا تو لوکی آپ دا نام بھول گئے تے آپ دے محبوب تے پیارے دا نام وہ یاد کر لیا. لعل عیسن بڑھ گئے. انہوں دا کچھ نہ کچھ ذکر خیر انشاءاللہ کراں گا میں. لیکن میرا موضوع ہے اس موقع دی مناسبت نال سب سے اعلیٰ خاتمے کی نشانی. مومن مسلمان دا سب تو اعلیٰ خاتمہ جڑا ہے وہ قدم بڑھ رہا ہے. جناب نو علم ہے خاتمہ ایک اتنا عظیم اور قیمتی دولت ہے کہ ہر صاحب ایمان بندہ اس دی فکر رکھتا ہے اور اللہ پاک کو سوال کرتا ہے پروردگارہ خاتمہ چنگا کری. ولی بھی اس دا ہی سوال زیادہ کرتے ہیں. ہاں مومن بھی اس دا سوال زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اگلی ساری زندگی دا مدار جڑا ہے وہ یہ ہوئی یہ سونا ہو جاوے تو اگلی زندگی ساری سونی. یہ کوڑا ہو جاوے تو اگلی زندگی ساری کوڑی ہو جاتی. تو میں جناب دے سامنے صحیح بخاری تے صحیح مسلم دیاں حدیثاں نال بیان کرنا ہے کہ سب تو اعلیٰ خاتمہ کدوں بنتا ہے, کس طرح بنتا ہے, کس حال وچ بنتا ہے. بیان بخاری مسلم دی حدیث.
اگر کسی نو نہیں سنیا پہلا تے قصور نہ بیان کرنے والے ساڈا قصور نہیں، سانو پہلا بھی لوگ آندے نے نویاں گلاں بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اکے دوستو، سب تو اعلی خاتمہ، سب تو افضل خاتمہ وہ دی نشانی کی یہ دسنی لیکن اس تو قبل، اس تو پہلا یہ تو ہر مسلمان منے گا کہ دنیا کائنات کے اندر سب تو اعلی خاتمہ اللہ دے پاک محبوب دس سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مبارک خاتمہ او دے نال دا کسے نبی دا بھی نہیں، کیوں بھئی اسی طرح ہے کہ نہیں؟ کسی مسلمان بندے دا دے نال اختلاف نہیں ہو سکتا۔ سب تو اعلی خاتمہ، سب تو افضل حال وقت وفات دا، دنیا تو جان دا سب تو اعلی حال اللہ دے محبوب دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ حال شریف سرکار دا مختصراً دس کے پھر بخاری مسلم کی حدیث میں سنو گے حیران ہو گے، یہ گل کدی نہیں کسے بیان کیتی ہوئی۔ یہود تے نصارا دے اتے جاندی باقی لعنت بھیجنی اے اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے خاتم شریف دا حال سے۔ سبحان اللہ۔ پھر سماعت فرماؤ، بڑی انوکھی گل ہے، دنیا تو جاندیاں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا حال شریف ایسی کہ زبان شریف دے اتے یہود نصارا دے لعنتاں بھیج رہے سن۔ پتہ چلیا اعلی خاتمہ اسے بندے دا ہے امت چوں جڑا یہ لعنتاں بھیجدا جاوے تاکہ اللہ دے پاک محبوب دے خاتمے نال اونوں مناسبت حاصل ہو جائے۔ واہ استاد جی سبحان اللہ۔ میں وہ حدیث مبارک سنانا بخاری مسلم دی، میرے سامنے ہے دوستو۔ پہلے حدیثاں دے نمبر سنو، بخاری شریف 435 436 44 53 44 54 85 15 نمبر غلط لکھا ہے 58 15 58 16 85 کو بخاری کے کول حدیثاں صرف 8000 میں پہنچ گئی۔ 2 2 4 2 6 تھاں تے آئی ہے حدیث بخاری شریف۔ مسلم شریف 229
231 دو جگہ تے مسلم شریف کے اندر آئی بیان کرنے والے سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ اما عائشہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس حضور دے چاچے دے پتر سبحان اللہ اس وقت جڑے حضور سرکار دے سرانے شریف موجود سن اہل بیت کرام وچوں بیان کر رہے ہیں حدیث سماعت فرماؤ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذی لم یقم منه لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. دوسری روایت ان عائشہ و عبداللہ ابن عباس قال لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اما عائشہ پاک تے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری تو پھر صحت یاب نہیں ہوئے یعنی آخری بیماری تکلیف جس کے اندر دنیا تو تشریف لے گئے اس آخری وقت دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم چادر مبارک چہرے شریف سے لئی ہوئی سی بار بار چادر مبارک ہٹاندے سن پھر پاندے سن چہرہ شریف دے اوتے بار بار ہٹاندے سن جدوں بھی چادر ہٹاندے سن فرماندے سن لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. یہود نصارہ تے لعنت ہوے انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نوں سجدہ گاہ بنایا انہاں وال منہ کر کے یعنی نماز پڑھدے سن. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری لمحات شریف حضور دے دنیا دے اندر اس حال وچ گزرے نے اللہ دا محبوب یہود نصارہ تے لعنت بھیجدا رہا ہے. معلوم ہویا او سجنا اللہ وحدہ لا شریک دے نزدیک سب تو اعلیٰ خاتمہ وہی ہے کہ بندے نو جاندے ویلے یہود نصارہ لوتے لعنت بھیجن دا موقع مل جاوے کیونکہ اللہ دا محبوب بھی ایویں دنیا تو گیا ہے جڑا اس حال جاوے گا سب جو محمدی رنگ لے کے لے چلا گیا. بولو اپنے نبی پاک دے سونے خاتمے دا ذکر سن کے تے خوش ہوئے ہو جاتی پایا جائے اپنے دل نہیں تو خاتمہ خراب ہو جائے. پھر سمجھو لوگ جھوٹ بولنے نہیں. آپ علیہ السلام دی زبان شریف دے اسلے جاری سی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب اے پروردگارہ میری امت بخش دے. میں 5000 کتاباں دے وچوں لبھیا ایک کتاب وچ نہیں سی.
اتوں غلط مانوی غلطی ایڈی جاہل ایڈے نے جھوٹ بھی بولتے ہیں تو کسی سر کا نہیں بولتے ہب واہب یاہب یہ مانا بخشن ہوتا ہی نہیں یہ مانا تو ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز عطا کرنا کسی کو عطا کرنا کسی کو کچھ دینا بخشش کے لیے رب اغفر لی امتی ہونا چاہیے مغفرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک جھوٹ تو مانا غلط آپ علیہ السلام کی وہ زندگی ہے چاہ آپ نے پتہ نہیں امت کی بخشش کی کنی دعا کر چھڑی ہے سوچ نہیں سکتے لیکن بھائی اس قیاس نال اپنا اپنے آپ بنا لینا وہ بھی غلط مانیا دی روایت بنا کے تو اس وقت دی پیش کرنی تے صحیح بخاری تے مسلم دیاں حدیثاں جیڑیاں ہیں جیڑا نبی پاک دے خاتمے دا اے بیان پیاں کر دیاں سچ اور حق کے انہوں کدی ہاتھ نہ لاؤنا کہ منافقت ہے یار سچی تو دو اینا مجمع بیٹھے ہو تو انہوں پتہ ایسی حضور سرکار دا وصال کے سالے جو ہے تو انہوں حضور دے خاتمے دے لفظاں دا پتہ سچی دسیا جی آج پتہ لگا ہے کی امت ہے جنہوں نے اپنے رسول نے دنیا تو جان دے حال دی خبر کوئی نہیں بول دے نہیں ہوئے مسلمانوں دسو دے صحیح وہ تانوں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو تشریف لے جان دے حال دی خبر کوئی نہیں چٹیاں کر تانوں کسے نہیں سنائی میں دعویٰ کر رہا میں سنا رہا چور کتی رل جاوے تو ایویں ہی ہوتا ہے اگر وصال دا وقت جڑا ہے اے دا حال بیان ہوتا تو امت نو پتہ لگدا کہ نبی ساڈا اس حال گیا ہے یہود نصارا دے لعنتاں پاؤندے گئے نے ایمان نال دس جیڑی امت نو یقین ہوے ساڈے رسول دا حال اے نہیں سی دنیا تو جانے ہاں کیویں ممکن ہے کہ وہ امت زندگی دے اندر انہاں لوکاں نال یاری دوستی دبی نہ پاوے یہ تے ممکن ہی نہیں سی اے اللہ دے فقیرا سمجھ لے جیڑا بندہ اپنا سونا خاتمہ کرنا چاہتا ہے وہ لعنت زندگی دے اندر تکرار رکھے تاکہ مرنے میری عادت سونی کام آ جاوے آئی جی سمجھ کوئی نہ ہون میں حدیقہ ندیہ دے وچوں عہدہ بر مصنف پا کے عرض کر رہے ہیں جس وچوں حکمت ایس وقت لعنت آن دی حکمت وہ جناب نے معلوم ہو جائے اللہ اکبر و کبیرہ حدیقہ ندیہ دے اندر امام عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ دے کھول پڑیا سی جس وقت مومن دا خاتمے دا وقت آندا ہے سجے کھبے باپ دے ماں دی شکل دے اندر شیطان آن کے بیٹھ جاندا ہے سجے پاسے والا باپ دی شکل بن جاندا ہے کھبے پاسے والا ماں دی شکل بن جاندا ہے سجے پاسے والا کہندا ہے پتر میں تیرا پیو ہاں یہودی مذہب سچا ہے یہودی بن کے مر جا کھبے پاسے عیسائی
ماں دی شکل بن کے بیٹھا ہوتا ہے آندا پترا میں عیسائی ہاں میں تیری ماں عیسائی بن کے مر یہ مذہب سچا ہے اس لیے نہ دو مذہبوں والوں کی شکل دے اندر آن کے ابلیس کوشش کردا ہے خاتمہ خراب کرن دی حکمت سمجھ آ گئی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اللہ علی الیہود والنصارى مثال دے وقت کیوں فرما رہے سن امت نو سبق مل جاوے جس لے کوڑے تیرے کول آؤں اس نے لعنت بھیج کے دفع کری محمد دا کلمہ پڑھ دیا دنیا تو ٹر جا جی سبحان اللہ سمجھ آئی کوئی نا اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مطلب ہے توجہ مسلمانوں اتو پتہ چلیا مومن دے خاتمے صحیح کرنے واسطے سونا کرنے واسطے ضروری ہے دل دے اندر یہود نصارا نال غیرت تے اگ لگی ہوئے یہ نہ سمجھے انہاں تے اللہ دی رحمتاں ہوئی ہیں جدے تے رحمت للعالمین جاندے ویلے لعنت بھیجے گا اوتھے رحمت کی لین جانا ہوئے بے شک واہ استاد وہ بولنے نہیں ہوئے سبحان اللہ حضور رحمت للعالمین ہے نہیں بولنے والے ہیں کدا لقب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رحمت للعالمین جدی شان او دنیا تو جاندے جنہ تے لعنت پا کے جاوے سمجھ لے اوتھے رحمت دی کبھی ہوا بھی نہیں آ سکتی کڈا لعنتی ہوے گا بندہ جڑا رحمت انہاں لعنتیاں تے لگے بول دے نہیں مرو بڑے سور ہو گئے جڑا انہاں تے رحمت لگے بدھو قوم نو رحمت دا پتہ کوئی رحمت کی نہیں کوئی سمجھو ہے اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ دسو میلیو اچھا ہونے تھے کل کراں پہلا دسو حضور دے خاتمے دا حال سن کے دل وچ ٹھنڈ پئی جے پکی گل ہے دیکھ لو ذرا چھاتی ماریا جے اپنے جے لعنت اللہ علی الیہود والنصارا کہندے ہیں یہ دل چھریا ہے تے سمجھ لے تیرا خاتمہ اس حالت ہو جائے گا انشاءاللہ تے دل سڑیا تے سوڑا پیا ہے کہ یار یہ گل کدھر گئی کدے لعنت پئی ہے اے تے تنگ ظرف لوکاں دا کام ہے بے سمجھ لوکاں دا کام ہے تنگ ظرف لوکاں دا کام ہے مذہبی منافقت پھیلانا یہ تنگ ظرف لوکاں دا منافق کتے دے پترا رسول دا فرمان ہے شرم گھر بغیرتا بولو دے صحیح چھاتی ماری جے کہ نہیں اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ
سڑا قلندر لاہوری فرماتا اقبال اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم پوچھ دل تو آرے سرور سے نہیں ادھر ایک سینا سونے نبی دے خاتم مبارک رہا اللہ وحدہ لا شریک ہے سب تو اعلیٰ جو بنائے پھر ساڑھے تک بخاری مسلم کے واسطے نال آئے رب دسنا چاہتا ہے مسلمانہ یہ خاتمہ سونا کرنا چاہتا ہے دل کے اندر یہود و نصارہ کے خلاف نفرت و غیرت کی آگ بھڑکائی چھٹانا تھی لیکن مردار ورسے وہ بول دے ہو کہ نہیں توجہ ہے چھٹانا تھی کفائنو ہی ساڑھے حضرت صاحب کے بارے آنے ادب غیرت کفر مخالفت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساڑھا قلندر اقبال فرار دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی تھی نعرہ لا تذر دے سنہ قلندر اقبال فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ نے بھاگا فریاد کی تیسی پروردگارا ایک کافر بھی دھرتی دے توڑانا چھٹ ایک کافر بھی دھرتی دے توڑانا چھٹ کیا انہوں نے پتہ نہیں سی کافر دنیا دے اندر کوئی نہ کوئی کام فائدہ دے دے ہی جانا ہے پر نانا ہو جان دے سر کہ نہ سورہ دا گھاٹا بڑا ہے فائدہ تھوڑا ہے یہ ہو جائے منحوس پیر دنیا تو تا فرمانے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا پروردگارا دنیا دوتے زمین دوتے کوئی کرنا کافر نہ چھڑ ساڑھا قلندر اقبال بیٹھا سی قرآن بھی رمضان سمجھن والا بولو دے صحیح قرآن دیا رمضان سمجھنا رہا کی فرماندہ پڑھا بول دے نہیں مرو آپ فرماندے نہیں اقبال اللہ دے قرآن دی تنبیہ کر رہے ہیں لا تذر لفظ قرآن لا تلمیح تے اقتباس کا فرق ہوتا ہے تلمیح بے نہیں اسے مانے جلائے گا نہ ہے اقتباس اپنے مانے واسطے استعمال کرانا نہ ہے قلندر تلمیح فرما رہا ہے قرآن کا لفظ لے کے بلاغت کا ایک مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہے جڑا بڑے بڑے مفتیاں ہوتے عالماں ہوتے وقفی رہ جانا ہے تلمیح تے اقتباس کا کیا فرق ہوتا ہے توجہ ہے قلندر فرماتا ہے دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے رات نو سنتے وقت دنیا دے اقبال اٹھ کے جب اللہ دی بارگاہ میں دعا منگنا سی کہ کی دعا منگنا دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کے تھی نعرہ
بولو توجہ ہے ذرا اونچی بول اونچی بول اونچی بول اللہ اکبر اللہ اکبر اقبال دعا منگتا ہے اللہ لا تذر والی بجلی نوح علیہ السلام والی غیرت مومن کے دل وچ پھر زندہ کر دے اقبال کہتے ہیں نوح کی غیرت زندہ کر دے چشتی کہتا ہے اللہ محمد کریم کی غیرت محمد کی امت میں زندہ کر دے زندہ باد زندہ باد جو ہے میرے آقا بھی غیرت لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد کہتے کہتے دنیا سے تشریف لے گئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ہے اقبال عرض کرتے ہیں اللہ لا تذر والی بجلی اور غیرت آگ مسلمانوں کے دل میں پھر زندہ کر دے میں کہتے ہیں اللہ لا تذر والی آگ بھی سبحان اللہ لیکن محمد کے گھر والی آگ پیدا کر دے سبحان اللہ بشک اچھا میرے دوستو اور اگلی گل کرا یہ حدیث صحیح نہ ہوگا میں نہ کو ڈال سکتا بخاری مسلم میں سنا ہوگا میں حوالہ دیتی بیٹھا صحیحین کی مبارک حدیث صحیحین کی مبارک حدیث دوتے سند کلام دی حاجت نہیں ہوتی متفق علیہ ہوگا خصوصاً جزو تو حدیث پیش کی تھی توجہ ہے رسول پاک تے جاندے ہیں امت آستے آ سبق چھٹ گئے نے اس قوم دے قومی ادارے اس قوم دے قومی تعلیمی ادارے انہاں دے اندر پرا تے ایک تے محبت تے تعظیم تے عزت تے سارا کچھ کٹھے ہون دا سبق دیتا جاوے میں نے ایک موٹی جی گل دسی اے امت مصطفیٰ دے خاتمے خراب کرن دی کوشش ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سکول دے دیواراں دے اوتے ادھر ادھر حدیثاں لکھیاں ہوندیاں آیاتاں لکھیاں ہوندیاں ایویں انہاں نوں آکھو ایک حدیث بخاری دی بھی لکھ دیو توجہ ہے لکھ دینی چاہیے کہ نہیں لکھ دین گے نہیں استاد جی تہاڈا یقین کی کہندا ہے یہ حدیث لکھ دین گے کتاب کندھ تے نہیں لکھن گے پکی گل یہ حدیث نہیں لکھن گے پکی گل اچھا یہ دسو جی وہ اے حدیث نہیں لکھ دے وہ حدیث رسول نہیں لکھ دے وہ حدیث رسول نہیں لکھ دے تو بچے دینا وہ رسول نال ایڈا وٹ وائر رکھ دے نے تو انہاں نال نہیں رکھ دے عاشق چنا گنا عاشق چنا گنا عاشق ایسے کرتے ہیں انہوں نے تو رسول پاک نال ایڈی غیرت ہے حدیث بھی لکھنا گوارا نہیں کرتے وہ بھی خاتمہ رسول دی حدیث ہائے 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 پاک محمد کریم دے خاتمے دی حدیث ہے او مرو او بکھی قوم دسو
اللہ اکبر و کبیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لالی سن کروڑ دی گل کرا. سبحان اللہ. اللہ سبحان ایسا اللہ. باغی ہیں اولیاء تو. آپ کا نام شریف محمد یوسف اولاد نے بہاؤدین زکریا ملتانی دی. سانو پتہ نہیں سی یقین کرنا. میں ہوں مینوں نہ آخیا جس وقت بھائی یار تو موضوع بیان کری شان آپ دی وہ پھر پڑھنے چاہے پتہ لگا یہ بہاؤدین زکریا ملتانی دی اولاد ہے. لالی سن کروڑ والے ہو. اس کا پرانا نام ہے کوٹ کروڑ. حضور قبلہ غوث بہار حق زکریا ملتانی آپ تے آپ کا سارا خاندان پہلے اتھے آیا ہے کروڑ چ. پہلو اتھے رہ گئے پھر آپ ملتان تشریف لے گئے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ مبارک تھائیں جڑی پتہ نہیں صدیوں تو غوثاں تے کتباں دا مرکز رہی ہے. آئے کیا بات. اب بول دے نہیں ہو. سبحان اللہ. اور کروڑ آپ نے اس واسطے کہندے نے کہ اے خواجہ محمد یوسف سرکار جڑے سن نا انہاں نے سورۃ مزمل 1 کروڑ وارا پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو تے صحیح. سورۃ مزمل بولو کتنے بار پڑھی. اللہ اکبر و کبیرہ. آئے نہ سمجھا جو کروڑا پتی سن. کروڑا پتی ہونے کی وجہ نال کروڑ مشہور نہیں ہویا. یہ اج کل کروڑا پتی بندے رہن نا تے پھر علاقے مشہور ہوندے نے. پرانے زمانے اللہ دا فقیر جتھے ڈیرا لاوندا سی نا فقیر دی وجہ نال شہر مشہور ہوندا سی. اس دا شانہ اللہ دے فقیراں نال پہل کیونکہ ہن اساں ڈڈے نا اس واسطے ڈڈل قوم جڑی او صرف ویکھدی بھی کروڑ پتی کتھے جتھے بیٹھا ہے بھاویں زمانے دا وڈا کنجر بھی ہوے نا شہر او دا وجنا شروع ہو جاندا. پہلا انج نہیں سی ہوندا. بندے پہلا سیانے ہوندے سن وہ پھر غیرت والے لوگ ہوندے سن. وہ اللہ دا فقیر درویش ہاں جی سبحان اللہ بھاویں وہ پھاٹے کپڑے وچ ہوندا سی جس حالت بھی ہوندا سی لیکن اللہ والا سی غیرت والا سی اخلاق والا سی صفات والا سی ہاں جی شانہ والا ہوندا سی. وہ دی وجہ نال شہر مشہور ہو جاتا. آگے جی سمجھ کے نہیں. میرا ایک ایک جملہ کسی نہ کسی گل دو باطل دی کسی گل دو تے چوٹ ہونے انشاءاللہ دل دماغ دی اصلاح کرے گا. ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. ادھر دیکھو سجنا سونے لالی سن کروڑ دی گل کرن لگا. سبحان اللہ. آپ جدو تشریف لے آئے آپ نے آمن دی کسے کی نے ادھر جانا نہیں چاہتا. جدو آپ بہاؤدین زکریا ملتانی سرکار خواب دے اندر ملے فرمایا اے آپ 10ویں صدی جو ہے 10ویں صدی 990 دے اندر آپ کا مثال ہے. جس لئے خواب دے اندر غوث بہاؤدین زکریا ملتانی نے فرمایا پتر اتھے تشریف لے جاؤ کوٹ کروڑ دے اندر حق دی لوڑ اتھے تشریف لے جاؤ. آپ آن کے تھے ڈیرا لایا. لوگ بڑے غریب مسکین سن. انہاں آن کے عرض کی تھی حضور بڑی تنگی ہے دعا جا فرماؤ توجہ فرماؤ. آپ نے کسے اللہ دا فقیر مسلمانوں نے تنگی آئے کافروں نے بوہے نہیں بکھانا. اللہ دا ولی جب مومنہ دے تنگی آئے صرف اللہ دا ہی دربار رکھوتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
قربان جاوا جدو بندے آیا لکھی تھی حضور تنگی بڑی ہے دعا فرماؤ دریا سندھ تھوڑے نال وسنا ہے دریا سندھ تو مچھی لے کے آنے بیچنے لیکن تنگی بڑی دریا میں مچھی مک گئی ہے آپ فرماتے نے جاؤ مچھی پھڑو انہاں نے کی دیا دور مچھی مک گئی ہے فرمایا جاؤ تے صحیح جاؤ جا کے پھڑو دیکھیا ایک حصہ پانی سی دو حصے مچھی سی پانی گھٹ سی مچھی بڑی اللہ دے فقیر دے دربار تو رزق لبا رحمت بھی سی برکت بھی سی غیرت بھی سی اور انگریزاں دے بوہے تو رزق لبے دلہ بنا کے آندا ہے کمینہ پہ غیرت بنا کے آندا ہے کمینے دے در تو رزق نہ لو بھوکا مر جانا چاہتا ہے اور رزق ہو جائے فقیراں دے دربار تو لینا چاہیے تو میں جا کے جی میرا باہر کر چھڑے رزق دلوانے کے مرکز جگہ جگہ پر ہیں لیکن بے ضمیر بنا کر تاں تے پیراں تے مولویاں کول نہیں رہ سکتے سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی آپ فرما دیں دے پترو جن رزق نہیں لبدا تے باہر دے ملک جاؤ کمی ہو گئی باہر کاروبار کر کے لاؤ بڑا کچھ لگ جائے گا نہیں کی فرمایا فرمایا جاؤ جاؤ ایسا دعا کرنے ہیں دریا مچھی بادو ہو جائے گی اس موقع دے نا انہاں پھر لوکاں نے نا ایک شعر بھی آکھیا آپ کی شان ہے لالن آیا کچھی ایک حصہ پانی دو حصے مچھی لالن آیا کچھی یعنی نافی کچھ کے آیا جنہیں ساتھی سرکی اجازت لالن آیا کچھی ایک حصہ پانی دو حصے مچھی سبحان اللہ یہ اللہ دے فقیرو ہون راز سمجھو جو کیوں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى نبی آخری وقت فرما رہے ہیں آپ جان دے سن جے انہاں والوں کو رزق دی فراوانی ہوئی بھی صحیح نا تے دین ایمان عزت آزادی ہر شے لے کے او پرلے درجے دا کمینہ بغیرت بے ضمیر بڑھا کے آوے گی تو میں امت نو پہلو سمجھا جاواں یہ ہو جی رحمت لین نالوں کدی بھی بھوکے مر جائے جو چنگا ہے یہ لعنت ہے تاں کر کے میں کہہ رہا ہوں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد آگے یہ سمجھ کوئی نہ بول دے نہیں اللہ اکبر و کبیرہ ساڑھے کولے سچا سودا جے رب دے پیارے والا سودا نہ ہوئے تو سودا واپس اللہ دے پاک محبوب دا سچا سودا نہ ہوئے تو سودا واپس سمجھ نہیں آئی نے ہائے ویکھ میٹھا میٹھا زہر اینو کہندے نے زہر بھی کھا جاوے کوڑا بھی نہ لگے
ساڈے خاتمے دا دار و مدار جنہاں دے نال نفرت دے سی ساری تعلیم دی بنیاد اچھی رکھ دیتا ہے انہاں دے نال محبت تے الفت دے پینا تاکہ انہاں دا خاتمہ ہی خراب دنیا ہی نہ خاتمہ بھی خراب او سجنا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا خاتمہ رب تو منگ فرشتے تینوں پھر لینا آنا جی اللہ کا قرآن فرمانا ہے سنا دیا إِلَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اللہ سونا فرماتا ہے جڑے کہتے ہیں ساڈا رب اللہ ہے ساڈا پالن والا اللہ ہے پھر اودے تے ڈٹ جاندے نے قائم رہ جاندے کفر دے کے ذلیل نہیں ہوندے دین چھڑ کے رزق گوارا نہیں کرتے لعنتاں یہود نصارا دے پائی رکھنے نے اللہ رسول سے دشمناں نال دشمنی عداوت کو نفرت دل وچ وسائی رکھنے نے اللہ فرماتا ہے کہ جڑے مردے نے انہاں دا خاتمہ عظیم ہوندا ہے اللہ دے فرشتے انہاں نوں لینا آ جاندے نے تنزل علیہم الملائکہ ان پر فرشتے اترتے ہیں جی اور کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا نہ ڈرو نہ غم کرو آگے بڑھو وہ بول دو کہ نہیں اللہ اکبر ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے سبحان اللہ سبحان اللہ جنہاں اپنے خاتمے خراب کیتے نے وہ مسلمانوں دے خاتمے بھی خراب کرنے دے در پائے بیٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او میرے دوستو اس تو زیادہ سمجھ راشی نہیں کرتا اللہ پاک حاجی صاحب مرحوم دی مغفرت فرماوے ساڈا خاتمہ خیر فرماوے سرگردہ صاحب دعا فرماوے بیٹھو بیٹھو دعا بیٹھو بیٹھو اللہ میرے دوستو ایک اعلان سنو بیٹھو اٹھنا نہیں لگا بیٹھو میں گیا نا بیجو بھائی سلیم بیجو ایک تو شوگر دی دوائی جہد نال انسولین چھٹ جاتی ہے بحمد اللہ تعالی 500 کا پیکٹ ڈرائیور ساڈے کو اشرف صاحب سویرے کیپسول ایک شام پانی دوسرا اعلان ہے ساڈے اپنے کچھ کمیڈیاں نے میرے کلپ ادھر ادھر کٹ کے پیش کیتے سن کمیڈیاں نے اعتراف کیتا ہے آپ وہ کام کیتا ہے پولیساں نے جڑا کافراں نے نہیں کیتا اس واسطے انہاں کمینیاں دے تے انتہائی مینوں اگ انتہائی غصہ ہے وہ مراتب شاہ صاحب اور دی سستی تھوڑی جی غفلت نال انہاں کمینیاں نے کام کیتا ہے انہاں دا اعترافی بیان ان قریب میں سناواں گا
جڑی موسوی صاحب نے نظم بنائی، میں جنہوں یزید تو بد طرح کیا انہیں انہوں نے گل کے سنا، انہوں نے کمینیاں نے ادھروں کٹ بیچ کی گل دے دیتی، ان سے پھر قرآن نال بھی کرو تو بچوں کفر نکل آئے گا، اللہ معاف کرے، گل تو پوری ہو گئی۔ میں ان کے بیان کیتے نے کہ اگر مسلمان بندہ پوری گل سنے تو قسم ذات بھی کر کے آنا انتہائی وہ دل کے اندر کفر کے خلاف غیرت پیدا ہو جائے گی، جی میں ہوں میں موضوع جناب کے سامنے لایا۔ یہ بھی اگر سچے کھبے کو کٹے گا تو پتہ نہیں کچھ کر لائے گا۔ بار صورت مراتب شاہ صاحب اور میرے کہن تے جو کوئی شاگرد ملے انہوں میرے کہن تے جنہوں نے میں کڈن لاکھے سے میں کڑ دیتا، جنہوں نے میں دوسرے سن میں کہ انہوں کی تقریر تو نہیں ہون دینی آج تو بعد، انہوں نے تھوڑے ہاتھ چومن تے عزت لبھی ہے، پیسے 4 روپے دے میں رکی آندے نے محنت کسی دی نسل کسی دی ساڈے ہی صحیح مینوں ہی سنن والے وہی انہوں نے بلاؤندے رہے تے وہی روپیے سٹتے رہے، انہاں سمجھا بھی یہ ساڈا ذاتی کمال ہے، اس لیے بندہ تباہ ہوتا ہے جس لیے عزت و ذاتی کمال کا نتیجہ سمجھے، جس لیے سمجھے اللہ کا فضل ہے کہ کسی کا فیض ہے اس لیے بندہ کامیاب ہے۔ ذاتی کمال نفس کا سوائے نفس۔ میرے دوستو میں 3 کلپ 3 بیان چڑھائے نے مدثر شاہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ 3 اس کا تھا، کسی نو انہاں 3 سنن تو بعد نہ بولن کی گنجائش رہنی ہے نہ کسی گل کی ضرورت ہے، وہ ضرور سنا ہے، وہ ضرور سنا ہے۔ حضور تو جوڑے پاک کا صدقہ میرا دعویٰ ہے صحابہ اہل بیت کرام دونوں کی عزت کما حقہ اگر بچنی ہے بچتی ہے تو وہ ساڑھے بیان میں بچتی ہے۔ اس کے اندر میں راول آج میرے تیسری قسط ہے، اس کے اندر ایک راول بنگی کا مفسر قرآن ہے ریاض شاہ علمی جوہر پارے جہاں تھوڑے جو ظاہر کیتے ہیں شخ احضرت الانفس الشخ، اللہ دا قرآن ہے شخ حان آپ پڑھتے نہ پڑھتے شخ خینا اور تو قرآن میں تو پھر جس لئے تفسیر دے اندر موتی کرائے نے ہوئے ہوئے شخ اگو ایک بندہ بیٹھا ہے، اگو ایک بندہ بیٹھا ہے انہوں کہندے نے کہ شیخوں کا ذکر ہے، شیخوں کا شوق میں شیخوں کا ذکر، شیخوں کا یہ شیخوں کا ذکر ہے، پھر شیخوں سے کہتے ہیں شخ اور شیخ کا مادہ ایک، پھر آپ فرماتے ہیں کہ دل میں شیخ بیٹھ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے دل میں کنجوسی بیٹھ جاتی ہے، وہ کہتا ہے شیخ بیٹھ جاتا ہے۔ میں کہا جناب جیسے شیخ بیٹھتے ہوں گے جہاں کنجوسی کا ڈیرا ہوگا وہاں پر شیخ بھی آپ جیسے ہوں گے۔ اور ایمان نال دس قرآن دی ایڈی تحریف اور قرآن نال ایڈا ظلم اگر جان بوجھ کے کیتا ہے، جان بوجھ کے کیتا جاوے تو چٹا کفر ہے، اگر پتہ ہی کوئی نہیں لا علمی دی بنا تے میرے خیال میں اس تو پرے لا علمی دی کوئی حد نہیں ہونی، یہ بنا آخری ترجمہ بھی آپ کا چھپ کے بازار چ آ گیا ہے
آپ حضرت معاویہ دا نعرہ نہیں مارن دیندے جلسے سے حضرت معاویہ دے نعرے نہ مارن دین دے نتیجہ یہ ہوئی ہے کہ قرآن دا شوق جڑا ہے وہ شوق بن گیا ہے، شوق کو شیخ بن گیا ہے، شیخ کو شیخ بن گیا ہے، اب وہ پتہ نہیں کی بن گیا۔ کچھ خدا دا خوف کرو، پتہ نہیں کیڑے لوگ اس قوم دے اگے لگ پے ہیں جڑے صحیح دین حق پیش کرنے والے نے انہاں نو پتہ نہیں کی لان و تان دا نشانہ بنا کے کنڈ پیچھے سٹن دی کوشش کرتے نے، آپ اگے تے اوندے نے تے قرآن نال تے اثر کرتے نے تے پھر باقیاں نال کی ہونا۔ حضرت معاذ کو سن لو، قسم و ذات بھی کر کے کہنا جی قبضہ قدرت میری جان ہے، اہل بیت رسول نال بغض رکھے یا نبی نے کسے صحابی نال رکھے اودی مت ماری جاندی ہے، مت تو کبھی بھی سیدھے راہ تے نہیں رہ سکدا، نہ سیدھا بول سکدا ہے۔ سیدھا بولنا اونوں نصیب ہوتا ہے جب ایک ہاتھ دے اندر دامن صحابہ ہوئے، ایک ہاتھ دے اندر دامن اہل بیت ہوئے اور سر سے تاج محمدی غلامی نہ ہوئے۔ قسم و ذات بھی کر کے کہنا حضرت معاویہ کو بھونکنے والوں کا حال میں اگر بتاؤں ان کا علمی حال کیا ہے، وہ کس درجے کے علمی یتیم لوگ ہوتے ہیں، زندہ مثال ہے۔ شوق سے شوق، شوق سے شیخ، شیخ سے شیخ، کیا ظلم ہے۔ باقی اگر سننا چاہتے ہو میرے بیان میں سنا، اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر چلنے کو توفیق عطا فرمائے۔